آج ان کے چیلے کہتے ہیں کہ شرک اصغر کی باتیں تم نے گھڑ لی ہیں، شرک اصغر نہیں، بات شرک اکبر کی ہے۔ میں ان کے گھر سے ثابت کرتا ہوں، انہوں نے مانا ہوا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ شرک اکبر سے گزارا نہیں ہوتا تھا، شرک اصغر کو ہی اکبر کہہ دیا ہے۔ اس سلسلہ میں اشرف علی تھانوی کی گواہی موجود ہے۔ یہ حکایات اولیاء جس کو انہوں نے لکھا حکیم الامت اشرف علی تھانوی، کہتے ہیں کہ یہ بڑے مستند تاریخی حالات ہیں اس کے اندر۔ اس کی بات سنو گے ظلم پہ روح کانپ اٹھے گی، کیا کیا ستم کیا ان لوگوں نے اور کیا کیا ظلم ڈھایا ان لوگوں نے۔ جب اسماعیل دیلوی نے تقویۃ الایمان لکھی کہ جس کے اندر اس نے لکھ دیا کہ سارے ابھی جو میں نے تمہارے سامنے اس کے لفظ پڑھ کے سنا دیے، اس نے کہا کلمہ پڑھ کے بھی مشرک ہیں، کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں۔ اس اسماعیل دیلوی کو پتا تھا کہ یہ جرم کیا کر رہا ہے۔ یہاں پر اسماعیل دیلوی کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے یہ حکایات اولیاء جس کو ارواح ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کا یہ قول موجود ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ صفحہ نمبر 74 پر پوری بات لکھی ہوئی ہے کہ اسماعیل دیلوی نے جب تقویۃ الایمان لکھی تو اپنے کچھ علماء کے سامنے، جہلاء کے سامنے اس کو پیش کیا۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیے وہ لفظ۔ اس میں اس شخص نے اعتراف کیا، سننا غور سے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے تقویۃ الایمان رکھ کے کہتا ہے، اشرف علی تھانوی کہتا ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، کون سی؟ تقویۃ الایمان، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ کیا آ گئے ہیں؟ بولنا، بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، بعض جگہ تشدد بھی، اور جن پہ ہوا ہے بولو، اس کہتا ہے بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ تشدد کیا ہوا؟ کہتا ہے ویسے تو بہت کچھ میں نے کیا ہے، مثال کے طور پر مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا، چوری پکڑی گئی گھر سے، جواب دیں قیامت تک، شرک خفی کو شرک جلی لکھنے والے مجرم اقبال جرم کر گئے، اور چھوٹا بندہ نہیں، ان کا تو موٹا بندہ ہے۔ اشرف علی تھانوی تقویۃ الایمان کے بارے میں اسماعیل دیلوی کا قول پیش کر رہا ہے کہ اسماعیل دیلوی نے کہا لوگو ذرا ہوشیار رہنا، آگے گڑبڑ ہوگی، میں کچھ کر بیٹھا ہوں، کتاب لکھی ہے اس میں کچھ لفظ سخت بھی آ گئے، ذرا تشدد بھی کر دیا ہے۔ تشدد، بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا کہتا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ کہتا ہے جب یہ کتاب چھپے گی تو شورش ہوگی، کتاب چھپے گی تو شورش ہوگی، مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھو ظالم کا ہاضمہ تیز کتنا ہے۔ اب اس کو کچھ چھوٹا جرم ہے، شرک خفی والا مشرک نہیں ہوتا، شرک جلی والا مشرک ہوتا۔ شرک خفی والے کا بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹتا، شرک جلی والے کا ٹوٹ جاتا۔ شرک خفی جو ہے وہ مرتد نہیں ہوتا، شرک جلی والا ہو جاتا ہے۔ تو کہتا کہ معمولی کام میں نے کیا ہے، بس شرک جلی کو خفی کو جلی لکھ دیا ہے۔ کہتا کتاب چھپے گی تو شورش ہوگی، مگر لڑ بھیڑ کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کو یہ امید تھی کہ چند لوگ ہیں جو باز اٹھائیں گے اور پھر دب جائے گی، ہمارا سکہ چل جائے گا، ہم نے جو امت کو مشرک بنایا مان لیا جائے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا رضا بریلوی کے بیٹے زندہ ہیں، جو چور کی چوری پکڑیں گے اور بتائیں گے کہ شرک خفی ہے، شرک جلی ہے۔ ہم یہ چوروں پر واضح کریں گے کہ اس امت نے شرک جلی نہیں کیا، غیروں کے ایجنٹوں نے
برطانیہ کے سوداگروں نے، بحری قزاقوں نے حکومت بنانے کے لیے شرک خفی کو جلی لکھا تھا. کہتے تھے نجد میں، اس طرح ترجمہ یہاں کر کے بتا دیا گیا. تو کہتا لڑ بڑ کے چپ کر جائیں گے. اگر اس کی روح کو زندگی ملتی، آج دیکھتا ریلوے سٹیڈیم کو. روح ویسے زندہ ہی ہوتی ہے، مرتی نہیں، مگر ان کی روحیں بھی مردہ ہی ہوتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رضا جاری رہے. فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. میں کہتا ہوں تو لکھ رہا تھا لڑ بھیڑ کے چپ کر جائیں گے، یہ ہزاروں چپ نہیں کریں گے، چپ کرا کے چھوڑیں گے. یہ عہد ہے انشاءاللہ ادارہ صراط مستقیم کا. جان میں جان رہی، ہم عقیدہ توحید کے غیور سپاہی، مر جائیں گے توحید پہ سودا نہ کریں گے.